السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور اس چمن کے چہکتے مہکتے بلبلوں، آج کی اس پر رونق مجلس میں مجھے جس موضوع پر مکلف کیا گیا ہے وہ ہے قبر پرستی، ایک حقیقت پسندانہ جائزہ۔ سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قبر پرستی کہتے کسے ہیں۔ قبر پرستی ایک ایسا عمل ہے جو اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے اور توحید کے بنیادی اصول کی نفی کرتا ہے۔ اس میں قبر کو عبادت کا مرکز بنانا، وہاں دعا مانگنا اور مدد طلب کرنا شامل ہے۔ یہ عمل اسلامی عقیدے میں شرک کے زمرے میں آتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ قبر پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبر یا مردے سے ایسے امور کی امید کی جائے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے کہ حاجات پوری کرنا یا مصیبتوں کو دور کرنا وغیرہ۔ اسلام میں توحید بنیادی اصول ہے جس کے تحت تمام عبادات اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ سامعین اکرام، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قبر کی عبادت کا فتنہ لوگوں میں کیسے رواج پا گیا، جبکہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اصحاب قبور مردہ اور برزخی زندگی میں ہے۔ لوگوں کے نفع و نقصان زندگی اور موت کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جواب یہ ہوتا یوں ہے کہ کسی نے اپنے رشتہ دار کا مقبرہ بنا لیا، کسی نے اس کا مقبرہ بنا لیا جس کا وہ معتقد تھا، خواہ وہ پیر ہو یا عالم ہو یا فاضل۔ پہلے تو لوگ وہاں زیارت کرنے آتے ہیں اور اپنے اس عمل کو زیارت اموات کا نام دیتے ہیں۔ پہلے وہ ان مردوں کو وسیلہ ٹھہراتے ہیں یا ان کے نام کی دعائی نہیں دیتے، بلکہ صرف ان کے لیے دعائے استغفار کر کے چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمانہ اور صدی گزر جاتا ہے اور اصل حقیقت کو جاننے والے باقی نہیں رہتے، تو بعد میں آنے والے لوگ دیکھتے ہیں قبر پر ایک پختہ قبا اور گنبد بنا ہوا ہے اور شیطان کے بہکاؤ میں آ کر وہ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث کے ذریعہ کچھ علماء سب عوام کو ورغلاتے اور بہکاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موضوع اور گڑی ہوئی حدیث اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، کہ جب تمہیں پریشانیاں گھیر لے، جب تمہیں پریشانیاں لاحق ہو تو اصحاب قبور سے رجوع کرو۔ جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نے اس کو روایت نہیں کیا ہے اور حدیث کی معتمد کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ اور اس طرح کی منگھڑت حدیث اور خود ساختہ قصے کہانیوں سے عوام کو بہکایا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم قبروں کو پختہ کرو اور ان پر عمارت بناؤ اور ان پر سجدہ کرو۔ آقا رحمت تو منع فرما رہے ہیں، لیکن یہ آقا کی محبت کا دعوے کا دم بھرنے والے منافق ایک طرف تو نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف منع کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مردود لوگ ہیں، بن گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہاں بھی ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہے، یہ نبی کی توہین کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم سامعین، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو، کیوں کہتے ہو یا غوث المدد یا پیران پیر یا خواجہ غریب نواز یا کتے شاہ یا بلی شاہ، کیوں پکارتے ہو بھائی؟ یہ کہتے ہیں ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ سے کہتا ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے۔
سامعین اکرام، جبکہ یہ عقیدہ کفار مکہ کا بھی تھا. وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں، ہم ان کو صرف اس لیے وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش ہے. پھر تو کفار مکہ میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ رب کی ربوبیت کے وہ بھی قائل تھے، تم بھی قائل ہو. الوہیت و شرک میں وہ بھی، الوہیت و پرستش میں وہ بھی شرک کرتے تو تم بھی شرک کرتے ہو. پھر تو تمہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہوا. کچھ تو ہوش کے ناخن لو اور قبر کی پرستش چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو قبر پرستی جیسے بدعات و مشرکانہ عمل سے محفوظ رکھے اور توحید کے راستے کی طرف گامزن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 منٹ کا وقفہ ہے، آپ لوگ بیٹھے رہیں. چائے پینے کے بعد اگر کوئی چاہے تو باہر جا سکتے ہیں. 15 منٹ کا وقفہ.